لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، رمضان المبارک سے پہلا ہم کچھ شرائط اصولی طریقت ہم پہلا ذکر کیا. پہلا اصولی طریقت ہم ذکر کیا. ابھی آج کا موضوع یہ ہے کہ پیر و مرشد کے لیے کیا چیز شرط ہے. ایک آدمی پیری کرے گا، دعوت اللہ کرے گا، لوگ کے لیے بیعت کرے گا، یہ اس کے لیے بھی کوئی شرائط ہے یا نہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کے بارے میں ملک کے لیے بتایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ کا ارادہ ہے بنانے کے لیے، کہ ایک خلیفہ میں بنائے گا. یخلفنی، وہ میرا سے احکام لوگ کے لیے پہنچائے گا. خلیفہ کا ارادہ کیا، لیکن بعد میں ملک اگر کہ مشورہ دیا کہ اللہ ہی مخلوق بعد میں لڑائی کرے گا، قتل کرے گا، گناہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کیا بنایا؟ سب سے پہلا عالم بنایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. کلاس لگے. یہ غلط بات ہے کہ کوئی بتائے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے سکھایا، ملک کے لیے نہ سکھایا. نہیں، سب کے لیے اللہ نے سبق دیا، لیکن اللہ پاک آدم علیہ السلام کے لیے اس طرح ذہن دیا کہ سب یاد کیا. ایک کلاس ہے، 100 آدمی ہے، اس کے اندر نا کچھ پہلا نمبر آئے گا، کچھ فیل ہو جائے گا. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا تعلیم نہ دیا، بلکہ سب ملک کے لیے تعلیم دیا. لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ پاس کیا، علم سب سے پہلے دیا. یہ بھی بتایا ان للمشیخیت و اخذ البیعت شروط. شیخیت عربی میں فرض کرو پیر کے لیے، مرشد کے لیے شیخ بولے، شیخ ہدا. کچھ شیخ صرف و نحو کا ہے، بڑا عالم کے لیے ان لوگوں کا اصطلاح عرب کا شیخ ہے، یا شیخ یا شیخ. یہ بتایا کہ شیخیت کے لیے او بیعت کے لیے شروط، کچھ شرائط ہے، کچھ شرائط ہے. منہا علم الکتاب و سنت. سب سے پہلا علم کتاب اللہ ہے، علم سنت رسول ہے. ہم آپ کا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بیٹا ہے حماد. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتاب ہے چھوٹا عقائد کے اندر میں، فقہ اکبر نام ہے اس کا. اس کے اوپر نے اس کا بیٹا نے شرح لکھے، اس کا نام نور ظلم ہے، نور ظلم. اس کے اندر میں خلافت و مشیخیت و بیعت کے لیے 4 چیز شرط کیا. سب سے پہلا کتاب اللہ، نور ظلم نام ہے وہ کتاب. سب سے پہلا کتاب اللہ، دوسرے علم سنت، تیسرے علم عقائد، چوتھا علم فقہ. بتائیے شیخ کے لیے، مرشد کے لیے، بیعت دینے والا کے لیے شرط ہے یہی 4 علم. لأن الغرض من البیعت امر بالمعروف و نہی عن المنکر. مقصد بیعت سے کیا چیز ہے؟ امر بالمعروف کرو. وہ آدمی کا داڑھی نہیں ہے، بتائے بھائی داڑھی چھوڑو، داڑھی رکھو. گناہ گار ہے، گناہ چھوڑو. امر بالمعروف کرو، اس کے لیے نہی عن المنکر کرو.
در صورت کہ اس کے لیے خود کتاب اللہ و سنت رسول کا علم نہیں ہے، وہ کس طرح پہچان کرے گا کہ شرعی مسئلہ ہے یا غیر شرعی ہے؟ اس کے لیے مولا سے ہم نے بتایا منہا علم الکتاب و سنت، واللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم دعوت دیتے ہیں لوگ کے لیے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ بتائے لوگ کے لیے دعوت دے دو، الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت فقہ ہے، علم ہے، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کسی کے لیے اللہ نے حکمت دیا وہی کیا ہے؟ خیر کثیرہ ہے، خیر کثیرہ ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، در صورت ہے کہ آپ کے لیے دعوت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، بعد میں دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ اس کے لیے مولا صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلا ایک شرط علم کتاب اللہ، علم سنت رسول اللہ، لیکن افسوس ہے پنجاب میں الٹا کام ہے۔ ہم کا بارہ بھی بہت لوگ بتائے چھوڑو پیر نہیں مولانا ہے، یہ پیر نہیں یہ مولانا ہے۔ پنجاب کا پیر آپ لوگوں کے لیے پتہ ہے، گالی دیتے، ننگا بیٹے تعویذ کرے گا، یہ بہت بڑا پیر ہے۔ اگر سنت احیاء کرے گا، احیاء سنت کرے گا، اماطت بدعت کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، چھوڑو ہی مولانا ہے، ہی کدھر جانتے ہیں؟ پیری موریدی ہے، پیری موریدی ہے۔ وہ لوگ ان کا ہے کہ یا سعادات ہے یا فرض کرو ننگ بیٹے یا چرس پیا یا تعویذ کرے گا۔ لوگ کے سامنے آج کل میں الٹا ہو گیا، وہی پیر ہے۔ اگر ان کے لیے شریعت کا بیان کرے گا، وہ محفل کے اندر بھی کوئی نہ بیٹھے گا۔ ابھی مولوی صاحب ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، قصہ کرے گا، اس شمائل ذکر کرے گا، حلال و حرام کا ذکر نہیں ہے۔ اب حلال و حرام شروع کرو، زکوٰۃ دے دو، 5 وقت نماز کا اتنا گناہ ہے، یہ بتائی پاگل ہے، کیا کرے گا؟ بس یہ کس طرح مقرر ہے؟ یہ خواہ سے بات کرے گا نا۔ نو سب سے پہلا دعوت و ارشاد کے لیے علم کتاب اللہ اور علم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ فقہ اور عقائد۔ شرط بتایا مشیخیت کے اندر میں، ایک لوگ ہے نا کہ ان کے لیے علم لدنی ملے گا۔ چنانچہ خضر علیہ السلام کسی سے کوئی استاد نہیں ہے اس کا، اللہ نے بتایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم لدنی باطنی علم دیا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے لیے اللہ دل کے اندر فراست دیتے، اس طرح دیکھے گا یہ آدمی کے اندر کیا ہے، یہ سود کھانے والا ہے، یہ بے نماز ہے، یہ فلان ہے، وہ فراست کے ساتھ دیکھے گا۔ اور بتایا اتفق المشائخ کلہم، شرط دوسری شرطیں ہے پیری کے لیے، اللہ یتکلم مع الناس الا من القرآن وکتب الحدیث والرقاق۔ محفل کے اندر بیٹھے نا، پیر صاحب بیٹھے، پیر صاحب کی لیے ضرورت ہے کہ کتاب اللہ کا بات کرے گا، سنت رسول کا بات کرے گا۔ رقاق مانا اس طرح بات کرے گا کہ لوگوں کا دل نرم ہو جائے گا، آنسو جاری ہو جائے گا۔ کتاب الرقاق آپ لوگ دیکھو ترمذی شریف کے اندر میں عجیب و غریب احادیث ہے، بہت سخت دل والا اگر ترمذی شریف کا کتاب الرقاق سنے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ پیر کے لیے لازم ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول و احکام و رقاق و حکایت المشائخ، اور مشائخ کا واقعات ذکر کرے گا۔
باعزید بستامی رحمۃ اللہ اس طرح کیا، ہاں جنید رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا، پیری پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے، شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے. کیا کرے گا؟ حکایت مشائخ کرے گا. کیوں؟ انبیاء نبی علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ عبادت ہے، اور اولیاء اللہ کا قصص کرو، اللہ کا رحمت ہے. اور یہ قصص بھی باطل چیز نہیں ہے اولیاء کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں آپ کے اوپر میں قصص انبیاء ذکر کیا قرآن کے اندر، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم کا آپ کا دل مضبوط کرے گا. ابراہیم علیہ السلام بتایا آگ کے اندر ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کتنا ظلم کیا. ایوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس کے اندر ہم کا دل مضبوط ہو جائے گا. آج کل ہم بتایا دیکھو، ہم کا علامہ مفتی سے اب نعمان شہید ہو گئے. ہاں یہ واقعہ ذکر کرو، انسان کا فوراً شہادت کے لیے دل ہو جائے گا. انبیاء و اولیاء کا واقعات ذکر کرو، انسان کے لیے شوق آئے گا کہ میں بھی اس طرح ہو جائے گا، ہاں میں بھی اتنا تکالیف اٹھائے گا. ہم کا نبی اتنا تکالیف اٹھایا. اس طرح مشائخ اعظام کا حکایات. وَلَا يَتَكَلَّمُونَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَعَلَى هَذَا الْقِدَمْ كَانَ كَثِيرًا مِنَ الْمَشَائِخِ اللهم إلا أن يكون رجلا صاحب العلماء والاتقياء دهرا طويلا وتعدب بهم. دوسری شرط ہے کہ یہ پیر و مرشد اپنا پیر و مرشد کے ساتھ میں صحبت کیا، دہرا طویلا، لمبا عمر اس کے ساتھ میں بیٹھے، اس کا اخلاق یاد کیا، اس کا اپنا پیر و مرشد کا عادات یاد کیا. وَتَأَدَّبَ، اور اپنا پیر و مرشد کے ساتھ کوئی پیر و مرشد نے کوئی ادب طلب کیا مریدین سے، وہی آداب یاد کرے گا. وارث صاحب علیہ الرحمٰن نے اکثر میں مکتوبات شریف کا 252 میں مکتوب ادب کا ہے. اکثر ایک آدمی کے لیے دیکھا آپ پڑھو. یا کتاب انوار قدسیہ، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے. اول سے آخر تک ادب ہے اس کے اندر، اول سے شروع آخری تک میں. مبارک صاحب علیہ الرحمٰن نے محفل کے اندر درسن ختم کیا، اشراق کا نماز تک میں درس انوار قدسیہ. وہ اس طرح آداب اپنا پیر سے یاد کیا، وہ اپنا مریدین کے لیے سکھاؤ، اپنا مریدین کے لیے سکھاؤ. وقافا علی کتاب اللہ و سنتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک صفت یہ ہے کہ وقاف علی کتاب اللہ. کسی نے قرآن کا ایک بات اس کے لیے کیا، یعنی وہ ارادہ کیا کہ میں یہ کام کرے گا، لیکن یہ صحابی بتایا نا قرآن کے اندر اس طرح نہیں ہے، فوراً عمر رضی اللہ عنہ قبول کیا. عمر رضی اللہ عنہ رات جا رہے ہیں، اس طرح شیشہ ہے، کھڑکی ہے، نیچے تہہ خانہ ہے، اس کے اندر دیکھے کہ ایک آدمی کا ہاتھ پہ شراب ہے اور اس کے لیے اپنا بی بی ہے یا کوئی غیر خاتون ہے، ڈانس کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ جلالی انسان ہے، پاؤں کے ساتھ گیٹ مار دیا کہ خبیثی کیا کرے گا. وہ آدمی نے کیا بتایا؟ اللہ نے بتایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے پیچھے تجسس نہ کرو. آپ کا کیا ضرورت ہے کہ میرا گھر پہ آیا، میرا پیچھے تجسس؟ میں جانتے، اللہ جانتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے کے لیے آیات قرآن پڑھے، خاموش کھڑا ہو گیا. ابھی میں اس کے لیے کیا جواب دیتے؟ وہ نے گناہ کے ساتھ دیکھے، لیکن وقاف علی کتاب اللہ، کبھی اللہ کا قول سنے خاموش ہو گئے. اس نے بتایا ولا تجسسوا، اللہ بتائے تجسس نہ کرو لوگ کے پیچھے. ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کا غیبت بھی نہ کرو، نا تجسس بھی نہ کرو. یہ ملا سے بتایا کہ وہ شرط یہ ہے
وقافا علی کتاب اللہ و سنت رسولہ فعسا ان یکفیہ ذالک، ہو گیا کہ یہ کفایت کرے گا آپ کے لیے۔ کسی نے آپ کے لیے بتایا کہ آپ نے کام شروع کیا، بیع خرید و فروخت شروع کیا، لیکن ایک آدمی آپ کے لیے بتائے بھائی یہ آپ کا بیع فاسد ہے، قرآن کے اندر اس طرح نہیں ہے، حدیث کے اندر اس طرح نہیں ہے، یہ نہ کرو، قرآن نے منع کیا، فوراً پیر مرشد کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے گا، بالکل میرا کے لیے قبول ہے، میرا کہ اللہ و رسول کا بات بالکل قبول ہے۔ وَمِنْهَا الْعَدَالَةِ، اور شرط یہ ہے کہ عادل ہے، عادل، عدالت کا اقسام ہے۔ عدالت یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرو، ایک عدالت صحابہ ہے، یعنی صحابہ سب عدول ہے، وہ حق سے تجاوز نہ کرے گا کبھی بھی، آپ بھی حق سے تجاوز نہ کرو۔ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ مُجْتَنِبًا عَلَى الْكَبَائِرِ غَيْرُ مُصِرٍ عَلَى الصَّغَائِرِ، پیر و مرشد کے لیے ضرورت ہے کہ کبیرہ گناہ کو بالکل نہ کرے گا، ہاں کبیرہ 7 سے پکڑو 700 تک ہے۔ الکبائر امام ذہبی کا ایک کتاب ہے، بہت مضبوط انسان ہے۔ کبائر قرآن کے اندر میں 7 ہے، قتل، زنا، شراب، جوا، سحر، غیبت، 7 گناہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، لیکن امام ذہبی نے احادیث سے وہ قرآن کو اور جگہ سے کس طرح ہم بتایا فلان لوگ عشرہ مبشرہ ہے، وہ عشرہ مبشرہ نے ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام ان کے لیے جنت کا خوشخبری دیا، ویسے افراد کے لیے بہت زیادہ دیا، اور افراد کے لیے بھی نبی علیہ السلام خوشخبری جنت بھی دیا۔ اس طرح یہ 7 کبائر نے اللہ ایک جگہ پہ ذکر کیا، ورنہ کبائر 700 تک ہے، 700 تک۔ پیر و مرشد کے لیے ضرورت ہے کہ گناہ کبیرہ سے اپنا جان بچاؤ، فرض کرو زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، نماز نہ چھوڑو، ہاں یہی کام بالکل اجتناب، اپنا جان مانا کرنا۔ ورا غیر مصر علی الصغائر، صغیرہ گناہ اس کے اوپر بھی دوام نہیں ہے، کبھی کبھی ہو جائے گا، انسان ہے۔ وہ تصوف کا ایک کتاب ہے، اس کے بتایا القطب قد یزنی، قطب سے بھی کبھی خطان زنا ہو جائے گا نا۔ یا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلیل القدر صحابی ہے، زنا کیا، نفس اس پر غالب آ گیا، لیکن کیا کیا، فوراً آ گیا نبی علیہ السلام کے لیے اپنا جان تسلیم کیا کہ میرا اوپر اللہ کا احکام جاری کرو۔ نبی علیہ السلام 4 مرتبہ اس سے کیا، اس سے کیا، ہر طرف بھی آ گیا۔ نبی علیہ السلام کہتا ہے چلو وہ پتھر والا زمین ہے، اس کے اندر پتھر کے ساتھ مارو، لیکن دوام ہمیشگی صغیرہ کے اوپر میں کبیرہ بن جائے گا، کبیرہ کے اوپر دوام کرو کفر ہو جائے گا، کبیرہ گناہ کے اوپر میں دوام کرو کفر بن جائے گا۔ کیوں؟ انسان کے لیے پتہ اس طرح ہو جائے کہ یہ حلال ہے، کوئی بات نہیں، کبیرہ کے لیے حلال بولنا ایک کفر ہے، صغیرہ کے اوپر دوام خود بخود کبیرہ۔ صغیرہ کس طرح فرض کرو، داڑھی صاف کرنا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، یہ آخری کبیرہ بن جائے گا۔ یا ایک انسان ہے الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، ایک آدمی ہے کہ خواتین کے لیے دیکھے گا، نامحرم خواتین کے لیے دیکھا، صحابی مبارک نے خاتون سے چومے، نبی علیہ السلام کے لیے آیا کہ میرا اوپر اللہ کا حکم جاری کرو، نبی علیہ السلام بتایا اقم الصلاۃ، آیات نازل ہو گیا، اقم الصلاۃ طرفی اللیل وزلفا من النہار ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز پڑھو برائی خود بخود ختم ہو جائے گا، برائی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پیر و مرشد کے لیے ضرورت ہے
کہ کبیرہ کے اوپر دوام نہ کرو، کبیرہ نہ کرو بالکل، لیکن صغیرہ چھوٹا گناہ کے اوپر دوام بھی نہ کرو، دوام بھی نہ کرو نا۔ ایک آدمی ہے فرض کرو پیر و مرشد ہے، لیکن اوکا پیے گا، اوکا اس کے اوپر اس کے لیے صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر اگر اس کا دوام ہے وہ کبیرہ بن جائے گا، کبیرہ بن جائے گا۔ ایک آدمی ہے کہ فرض کرو وہی نے جماعت کے اندر کچھ ڈھیلا ہے، پیر سے ہے لیکن جماعت کے اندر جماعت کے لیے آئے گا لیکن سب سے بعد آئے گا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کوئی بعد نماز کے لیے آئے گا وہ آخری جنت پہ داخل، پہلے جنت پہ داخل نہ ہو جائے گا۔ انسان اس وقت جنت پہ پہلے داخل ہو جائے گا کہ وہ پہلا صف کے اندر بیٹھے، اور جنت کے پہلا واقع پیچھے کتنا ہے؟ 500 سال ہے۔ 500 سال بعد میں پیر و مرشد کے لیے یعنی اپنے عمر کبھی ہم مبارک صاحب سے آگے نہ ہو گئے۔ اس صاحبہ کسی نے مبارک صاحب دیکھا نا، کبھی بھی مبارک صاحب سے کوئی آگے نہ ہو گئے، مسجد پہ آئے گا مبارک صاحب اکیلا بیٹھے، ہم کے لیے شرم آئے گی، اس طرح ہو جائے گی، وہی مبارک صاحب پہلے پہنچ گئے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ بتایا اللہ کا مغفرت کے لیے سبقت کرو، سب سے پہلے جاؤ۔ یہی ایک شان نے اللہ مبارک صاحب کے لیے دیا۔ توبہ 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 توبہ، کبھی بھی ہم مبارک صاحب سے پہلا نہ گیا مسجد میں، ہر وقت ہم جائے گا خفیہ بیٹھے ہو مبارک صاحب سب سے پہلا، ہم کا خیال بھی نہیں ہے کہ مبارک صاحب مسجد کے اندر ہے، لیکن مبارک صاحب علیہ رحمت سب سے پہلا ادھر مسجد پہ بیٹھے۔ نو پیر و مرشد کے لیے اس طرح چیز ضرورت ہے کہ لوگ اس کے پیچھے اقتداء کرے گا۔ اللہ پھر سے مسجد کے اندر باغو پھر سے ادھر مسجد میں بیٹھے، پھر سے ہم نے تلاوت قرآن کی وہ شروع کیا، لوگ بھی مجبور ہو جائے گا تلاوت قرآن کرے گا، پھر سے اب درس حدیث کے اوپر شروع کرے گا، مرید آئے گا بیٹھے گا، درس حدیث شروع ہے کچھ ہم سنے گا نا۔ بتایا شرط یہ ہے کہ وہ وقاف علی کتاب اللہ غیر مصر علی الصغائر ومنها الزہد فی الدنیا، دنیا ترک دنیا، زہد مانا ترک دنیا، زاہد ہے، زاہد کچھ چاہے گا اللہ کا راستہ کے اندر مصرف کرے، کچھ چاہے گا اللہ کا راستہ کے اندر مصرف کرے گا۔ یہ زہد پیر و مرشد کے لیے علامت یہ ہے کہ کامل پیر ہے۔ یقین کرو ہم 10-12 سال ہم کا عمر، افغانستان میں الگ کلچر ہے، پیر کے لیے مرید آئے گا ایک دڑی چاول ساتھ لے گا، چینی لے آئے گا، ٹافی لے آئے گا، گھی، اس طرح عصر کا ٹائم مولانا سے مبارک کے پاس میں جمعہ کا رات میں جمعرات کا عصر میں بہت چیز اس طرح جمع ہو جائے گا۔ مغرب کا نماز سے بات کیا بتائے، یہ فلان بیوہ کے لیے دے دو، یہ فلان فقیر کے لیے دے دو، وہ میدان سب خالی ہو گیا، گھر کے اندر میں گھر کے لیے ایک ٹافی بھی ساتھ نہ اٹھایا۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام کا حدیث سنے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستون کے لیے، نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کبھی نبی علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا، یہ آدمی خدیجہ کا دوست کے لیے دے دوں، فلان خاتون خدیجہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اس کے لیے دے دوں، ہاں بہت ایام کے لیے کچھ بھی باقی نہ ہوگی، سب دمبا ختم ہو گیا، گھر کے اندر کچھ بھی نہ۔ میں بتائے دنیا کے اندر ایک خدیجہ ہے کہ وہ خدیجہ ستولی بی بی ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے نا، نبی علیہ السلام بتائے وہ اپنا مال میرے سے قربان کیا، جاہلیت کے زمانے میرا حمایت کیا، فلان کیا، اور آپ لوگوں کا مقررین صاحبانہ بتائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہ گیا، سب چیز گھر کے اندر ہے جمع کیا لے نا، کچھ ذخیرہ نہ کیا، سب نے اللہ کا راستہ کے اندر خرچہ کیا نا۔ پیر کے لیے ضرورت ہے بتایا
زہد فی دنیا والرغبت فی الآخرہ، اس کا ہر چیز آخرت کا سے رجوع ہے، سوچ آخرت کا ہے، اس کا سوچ آخرت کا ہے، دنیا کا سوچنا ہے، آخرت کا سوچ ہے۔ والحرص علی الطاعات المؤکدۃ، اور اس کا اتنا حریص ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے نا کبھی بھی نہ چھوڑے گا۔ حرص، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام نیکی کے اوپر حریص ہے، حرص ہے، محبت ہے امت کے ساتھ میں۔ والاذکار الماسورۃ، پیر کے لیے ضرورت ہے کہ اذکار معصورہ، یعنی سنت کے اندر کوئی تسبیحات و تحلیل ہے یا پیر و مرشد نے اس کے لیے طریقہ عالیہ قادریات سروردیہ سکھایا، اس کے اوپر ضرور ہے کہ وہ اسباق میں پورا کرو، یہ حرص اس کے اوپر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر اعتراض، یقین کرو خود ہم ہر وقت باقی ہے، ہر وقت اس سلسلہ قادریہ یا اذکار مسورہ ہے، ان سے میں معذور ہے ہم۔ ایک ہو مصروفیات، دوسری کمزوری۔ یہ کتاب ہے الاذکار، الاذکار، اس کے بارے میں کیا لکھے؟ بِالْعِقَارِ خُذِ الْأَذْكَارِ، اپنا زمین بیچو خو اذکار خریدو۔ کتنا ذکر ہے، اقسام ذکر و ہر چیز نے وہ اذکار کے اندر موجود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اذکار وہ بِالْعِقَارِ خُذِ الْأَذْكَارِ، زمین بیچو، زمین بیچو لیکن اذکار خریدو۔ اس کے اندر معصورات، یا فرض کرو حزب اعظم ہے نا، حزب اعظم ہے، اس کے اندر مسورات ہے، اس طرح دعا ہے کہ حدیث کے اوپر ثابت ہے، حدیث کے اوپر بالکل ہو بہو نبی علیہ السلام کا دعیہ ہے، نبی علیہ السلام کا امر کیا دعا کے اوپر میں، نبی علیہ السلام خود پڑھے۔ یہی معصورات پیر کے لیے ضرورت ہے معمول۔ ایک ٹائم نکالنا محفل کے ذکر سے، خلوت نشینی کرو، کیا کرو؟ یہی اذکار پورا کرو۔ حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال نے تہ خانہ کے اندر بیٹھے، یہ مراقبات کے لیے، یہ قادری کے لیے، یہ چشتی کے لیے، یہی 2 سال نے وہ تہ خانہ کے اندر بیٹھے۔ ابھی بھی اس کا وہ تہ خانہ موجود ہے، مزار شریف کے سامنے اس کا تہ خانہ بھی ہے۔ ایک ٹائم ضرور ہے انسان کے لیے کہ وہ کیا کرے گا؟ صحبت سے عزلت کرے گا، اکیلا بیٹھے گا، یہی اذکار قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، نفس بات، مراقبات، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ طالبات پہ اگر پیر و مرشد نے، ایران کے اندر میں زائدان کے اندر ایک بہت بڑا پیر گزر گیا، وفات ہو گیا۔ وفات کیا ہو گیا؟ شہید کیا۔ بہت مضبوط فقی، مضبوط محدث، اس نے ایک ترتیب مریدین بنایا، کتاب چھپایا کہ ہمیشہ مریدین کے ساتھ نہ بیٹھو، کس طرح ہم ہمیشہ بیٹھے، اس کے لئے کہ ان کا دل سے رعب نکلے گا۔ کبھی اچانک آئے گا مرشد، 4-5 گھنٹہ بعد آئے گا، مخلوق کا دل کے اندر، مریدین کا دل کے اندر ایک محبت و پیاس و رعب ہو جائے گا، اور اگر ہمیشہ بیٹھے گا ان کا رعب ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اچھا ترتیب بنایا۔ اس طرح ضرور ہے پیر و مرشد کے لیے کہ اذکار معصورہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ وَمِنْهَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، پیر کے لیے ضرورت ہے نا کہ امر بالمعروف کرے گا، نیکی کے ساتھ امر کرے گا، برائی سے لوگ منع کرے گا۔ یقین کرو کہ 1000 آدمی، 2000 آدمی بیٹھے نا، ایک آدمی دور سے مبارک سے دیکھے کہ سنت سے خلاف ہے، فوراً بلایا، ادھر آئے، یہ کام آپ کا سنت سے خلاف ہے، یہ سنت کے اوپر عمل کرو۔ پیری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا۔ وَمِنْهَا صُحْبَةَ الْمَشَائِخِ
والتعذیب بہم دہرا طویلا، یہی منصب خلافت پہ کوئی پہنچے گا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ پیر و مرشد کے ساتھ لمبا زمانہ صحبت کیا۔ وہ کیا کیا؟ وَأَخْذُ نُورِ الْبَاطِنِ، ان کا باطن سے اس کے لیے فیض نور ملے۔ ویسے نہ کہ پیر صاحب کے پاس جاؤ تحفہ دے دو واپس روانہ ہو جاؤ، نہیں، اس کا سینہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ کہ ان کا سینہ سے میرا کے لیے کچھ فیض ملے گا۔ مراقبات کا آخر میں حال یہ کیا ہے؟ فیض میرا ذات بچون بلطفِ قلبی من بواسطہ پیران کے بار۔ بھائی آپ کو مشکل ہے کہ شیخ عبدالقادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب کرے گا، لیکن یہ اپنا پیر آپ کے لیے شیخ عبدالقادر ہے، اس کا سینہ سے نور حاصل کرو، اس کا سینہ سے نور حاصل کرو۔ لأن سنت اللہ جاریۃ بأن الرجل لا یفلح الا اذا رأى المفلحون، اللہ کا قانون اس کے اوپر جاری ہے، اس وقت انسان کامیاب نہ ہو جائے گا کب تک کامیاب لوگ کے ساتھ اس کا صحبت نہ ہو جائے گا۔ پہلا کامیاب لوگ کے ساتھ میں صحبت کرو، بعد میں آپ کامیاب ہو جائے گا۔ کامل لوگ کے ساتھ میں صحبت کرو، بعد میں آپ بھی کامل ہو جائے گا۔ کما ان الرجل لا يتعلم الا بصحبت العلماء، بتائیے عالم کب بن جائے گا؟ اس وقت بن جائے گا علماء کے ساتھ سبق پڑھو نا، 10-12 سال 8 سال علماء کے ساتھ بیٹھو، اس سے ان کا نور بھی حاصل نہ ہو جائے گا، مگر نور والا کے ساتھ بیٹھو، بعد میں آپ کے لیے بھی نور ملے گا، نور ملے گا۔ وَمِنْهَا، اور یہ اور شرط ہے، اللہ ینام قلبہ بحکم الارث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر و مرشد و خلیفہ مربی کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا قلب ہمیشہ کے لیے جاری ہے اللہ کا ذکر کے ساتھ میں۔ دلیل کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا آنکھوں کے اندر نیند ہے لیکن دل جاگ ہے، دل کے اندر ذکر ہے، ضرور ہے۔ یقین کرو میں 2 آدمی دیکھے، 2 آدمی، ایک شیرپاؤ اسپتال ہے، اس کے اندر فوت ہو گئے، اس کا مقام گھر دیر، مبارک سے کوئی خلیفہ ہے، ٹائم نزع جن کا دن کے اندر بیٹا کے لیے بتایا کہ میرا لاش ایک مرتبہ مبارک صاحب کے لیے دکھاؤ، باڑہ جاؤ، اس سے بعد میرا کیا کرو، وطن کے لیے نقل کرو۔ اس کا بیٹا نے بتایا کہ یہ فوت ہو گیا لیکن اس کا دل اللہ کا ذکر ساتھ کے حرکت ہے۔ ڈاکٹر کے لیے میں بتایا کہ زندہ ہے، ڈاکٹر بتایا کہ میرا ڈاکٹری کے ساتھ ہی فوت ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ یقین کرو گاڑی کے اندر ڈال دیا ڈٹسن کے اندر، ادھر باڑہ ملے، مبارک سے والے رحمہ اٹھ گیا ڈٹسن کے اس کا سر پہ بیٹھے، وہ کفن کے اندر اس کا اس طرح حرکت ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، سب تصبر جرید عالم دوام ماں۔ وہ قصہ سوالانہ نہ بتایا، نبی علیہ السلام علی کرم اللہ جو نیچے ہو گیا کہ اس کا اونٹ مبارک حرکت ہے، کیا کرے گا؟ امتی امتی امتی، اور پیدا ہو گیا اس وقت امتی امتی امتی۔ ہاں، اس طرح سالک کے لیے ضرورت ہے، پیر و مرشد کے لیے ضرورت ہے دوام ذکر ہمیشہ کے لیے۔ یہ ارث رسول اللہ ہے۔ خلیفہ شیخ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا نائب مناب ہے، وارث رسول اللہ ہے۔ وارث آپ اس وقت بن جائے گا کہ موروث کا مال آپ کے لیے ملے گا، اگر مال نہ ملے گا ویسے قرض ہے، وہ وارث نہیں۔ یہ علی ارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومنها، اچھا، وذلك لأن الكامل مطالب يحفظ ذاته الباطن من الغفلة، ایک انسان اگر دعوی کمال کرے گا، میں بہت بڑا کامل انسان ہے، وہ سب سے پہلا اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنا باطن حفظ کرے گا،
اگر باطن غافل ہے، بر زبان تسبیح بر دل گاو خر، ان چنین تسبیح کئی دارد اثر۔ نماز کے اوپر کھڑا ہے یا ویسی زبان کے اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، لیکن وہ دل کے اندر گائے بنس و گھر کا غم ہے، یہی تسبیح اللہ کا سامنے قبول نہیں ہے۔ ذکر یا لسانی ہے یا قلبی ہے، لیکن بہترین ذکر وہ ہے کہ زبان و دل موافق ہے، زبان کے اندر بھی ذکر ہے اور دل کے اندر بھی ذکر ہے، یہی ذکر کامل لوگوں کا ذکر ہے۔ غفلت دور کرو، قلب کبھی غافل نہ چھوڑو، قلب ہمیشہ اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر کرو۔ وَمِنْهَا عَدَمُ الطَّمْعِ قَطُّ فِي مَالِ الْمَدْعُوِينَ، کبھی سوچ بھی نہ کرو کہ آج میرا مرید آئے گا، فلان چودھری میرا مرید ہے، آج 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، نہ یہ خیال و تصور نہ کرو۔ کبھی مرید آئے گا، یا داؤد اذا رأیت لی طالبا کن لہو خادما، اپنا جان خادم مقرر کرو۔ خادم کا کیا ہے کہ کسی سے امید ہے کہ میرا کے لیے کچھ دیتے ہیں نا، خادم غریب کو بتایا کہ میں جھاڑو کرے گا، صفائی کرے گا، خادم خو یہ نہیں ہے کہ بتایا کہ میرا کے لیے اتنا پیسہ ملے گا، وہ مزدوری اگر ملے گا ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی اللہ کا ذکر کا اجر ملے گا نا، لیکن کسی سے طمع نہ کہ فلان آئے گا آج میرا کے لیے اتنا پیسہ ملے گا۔ ہاں ہم کا ایک بھائی ہے، اس نے بتایا کبھی میں سے اب آئے گا میں اپنا جان چھپائے گا، اس کے لیے کہ میرے اتنا پیدا نہ ہوگا کہ آج میں سے اب آئے گا 500 روپے ملے گا، اسے پہلے پہلے بتایا میں دعا سے بھی پہلے پہلے بھاگے گا۔ ہاں بہت لوگ ہیں کہ طمع کے لیے کھڑا ہے، بہت لوگ ہیں کہ ادھر دعا نہ کرے گا لیکن میں سب کا آنا سنے گا سب سے پہلے سب کے اندر۔ ان لوگوں کا عادت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، ایک صحابی نے بحرین کا مال لیا نا، غنیمت مال بحرین آگئے، صبح نماز مسجد فل ہے، سنے کہ بحرین سے سونا آگئے، چاندی آگئے، کپڑا آگئے، ہر آدمی اس طرح کرے گا۔ نبی علیہ السلام کہ میں حاضر ہے، میں نبی علیہ السلام نے ہنسا کیا، میرا پتہ ہو گیا کہ آپ نے فلان مجاہد آگئے، ان نے بحرین کا غنیمت لیا، آپ لوگ نے سب سر اس طرح کرے کہ میرا کے لیے بھی ملے گا، میرا کے لیے بھی ملے گا نا۔ نفس کا تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے، لیکن کھاؤ بغیر طمع۔ قانونی تصوف آپ لوگوں کے معلوم ہے، نہ طمع کرو، کچھ کسی نے دیا منع نہ کرو، اور کچھ جمع بھی نہ کرو۔ ہاں کچھ لوگ کچھ چیز منع بھی کرو۔ آپ کے لیے پتہ ہے کہ انسان کا مال سب حرام ہے، یہ بینک کے اندر کام کرے گا لیکن حق بتاؤ وہ آدمی بھاگے گا۔ 1 سال ہو گیا، ایک پٹھان ہے بینک کے اندر کام کرے گا، میرا کے لیے کسی نے بتایا کہ بینک کے اندر کام کرے گا، میں اس سے پوچھے بھائی آپ کا کوئی دکان ہے، زمیندارہ ہے، کوئی پراپرٹ تجارت ہے؟ اس نے بتایا نہ میرا کچھ بھی نہیں، یہی بینک کے اندر میں کام کرے گا۔ میں بتایا اللہ کا رضا کے لیے آئے ہوں، اس کا قانونی کہ جمعرات آئے گا 50 روپے میرا کے لیے دیتے، میں بتائی 50 روپے نہ دوں، خود آئے لیکن 50 روپے نہ دوں، اس کے لیے کہ بینک کے اندر سود کے اندر کاتب بھی شریک ہے، چوکیدار بھی شریک ہے، معاملہ کتنا ہے وہ لوگ شریک ہے۔ میں بتایا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہے لیکن اتنا کرو کہ مہربانی کرو یہ 50 روپے میرا کے لیے نہ دو۔ وہ آدمی 1 سال ہو گیا ابھی تک نہ آیا واپس۔ میں اس کے لیے حق بولے کہ یہ حرام ہے، یا بینک سے اپنا جان نکالو، ورنہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے ایک آدمی کا 99 راستہ حرام سے ہے لیکن ایک راستہ حلال سے بھی ہے، زمیندارہ ہے، تجارت ہے، گائے بنس ہے، اس کا مال کھاؤ، بہت سخی ہے،
ان شیخ قاری فرمان اللہ اس کا نام قاری فرمان اللہ بھی 500 روپیہ اس کے لیے شروع کیا. یہ مرید سے تما نہ کرو کہ میرا وصف کرے گا، صفت کرے گا، بلکہ نبی علیہ السلام بتایا کہ آپ کا سامنے کسی آپ کا صفت کیا، احسوا التراب، اس کا منہ پہ مٹی ڈالو. ایک آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، دوسرے صحابی بھی بیٹھے، یہ صحابی نے اس کا بہت صفت کیا، وہ کسرت ظہر اخیک، اپنا بھائی کا کمر ٹوٹ کیا، وہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ حسان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام کا وصف ثنا کیا نا، ان لوگوں کا نفوس مطمئنہ ہے. کوئی پیر و مرشد ہے وہ مدح کے ساتھ خوش نہ ہو جائے گا، بلکہ نہ تو مدح اس کے لیے ایک چیز ہے، نفس اس کا مطمئنہ ہے، اس کے سامنے اس کا مدح کرو کوئی بات نہیں، لیکن ہم کا نفوس کدھر مطمئن ہے؟ نفوس ہم کا امارہ ہے، کسی کا حمد کے ساتھ بتایا ثنا کے ساتھ یہ امید نہ کرو کہ فلاں ناتوان اٹھ جائے گا میرا صفت کرے گا. اگر مقام ملے آپ کے لیے، تزکیہ نفس ملے، اطمینان نفس ملے، بعد میں کرے گا کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ خوش نہ ہو جائے گا. اس کے عام بات اور وصف ایک چیز ہے. وَمِنْهَا اچھا دوسری یہ ہے پیر کامل مکمل ضرورت ہے. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الطَّرِيقَةِ مِنَ النَّاقِصِ، کوئی مرشد ناقص ہے نا، ناقص ہے یعنی عروج و نزول اس کا نہ ہو گئے، حیات قلبی نے نام کے ساتھ بیٹھے. وَلَا يَجُوزُ بالکل جائز نہیں، لا يجوز بالمقابل حرام آئے گا، بلکہ حرام ہے اس طرح پیر و مرشد سے کہ وہ خود ناقص ہے، اس کے لیے نہ حیات قلبی کا پتہ ہے، نہ تزکیہ و تصفیہ نفس کا. اس طرح انسان سے بیعت کرنا حرام ہے. بتائیں اس کا مثال اس طرح ہے، اچھا زمین ہے، ایک کماقل زمیندار ہے، اس کا نہ حال کا پتہ ہے نہ اس کا پانی کا پتہ ہے، اس زمین بنجر ہو جائے گا. انسان کا باطن بھی اس طرح ہے، ایک ناقص کے عاد رکھے گا، دست ناقص دست شیطانست دیو. مولانا نے بتایا کہ ناقص انسان کا عاد شیطان کا عاد دیں. آپ کے اندر شیطان اندر داخل ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. پتہ ہے وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الطَّرِيقَةِ مِنَ النَّاقِصِ لِأَنَّ ناقص صاحب الہوا، ناقص خود بخود صاحب ہوا ہے، مست ہے، میں بڑا پیر ہے. اللہ نہ کرے گا غیبت. ایک آدمی ہے گاڑیوں کے اوپر میں اس کا تصویر نے وہاں کا فاروق دوست سے جھوٹ والانا ہے. انہوں نے بتایا میں ادھر گیا، ایک خوش کا داڑھی چھوٹا ہے، دوسرے کتنا ملازمین ہے ادھر میں، خادمین ہے، خوشرو لڑکی ہے، لوگ کے لیے روٹی بھی وہ رکھے گا، لوگ سے برتن بھی اٹھائے گا، خوب میک اپ کیا. یہ دیکھو نہیں کون کتاب کے اندر ہے، یہ صاحب ہوا ہے. بعض علماء کرام میں دیکھے کہ ان کا میلاد و عرس پہ گیا، اتنا صفت کیا اس فاسق فاجر کا. اور اللہ نبی علیہ السلام بتایا اذا وسد الفاسق اہتز العرش، فاسق کا صفت کرو عرش لرزہ پہ آئے گا، اللہ اتنا جلال پہ آئے گا کہ عرش لرزہ پہ آئے گا. ناقص پیر و مرشد سے بیعت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. وَقَضَى لَا يُمَيِّزُ بَيْنِ اسْتِعْدَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلطَّلَبَةِ، دوسری وہ شیخ کہ اس کے لیے پتہ نہیں ہے کہ ان کا استعداد باطنی کتنا ہے، ان کا استعداد کتنا ہے. اس کا جذبہ مقدم ہو جائے گا سلوک کے اوپر، یہ کامیاب ہے فرض کرو، لیکن اس کے لیے پتہ ہو گیا کہ نہ اس کا جذبہ تک مقدم نہ اچھا نہیں ہے، سلوک مقدم ہو جائے گا. ان کا ظرفیت کتنا ہے، اتنا باطن کا حالات کس طرح ہے،
میرا ود سینہا با سینہا، ایک سینہ کا دوسری سینہ سے کچھ آئے گا. وہ پیر و مرشد کے لیے ضرورت ہے کہ وہ دیکھے گا کہ اتنا استعداد، اس کا استعداد کتنا ہے. اچانک اس کا اتنا ظرفیت ہے، زیادہ توجہ کرے گا. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آدمی فوت ہو گیا نا. ہم کا دو آدمی ابھی بھی، ایک میرا شاگرد بھی ہے، دورہ حدیث میرا سے دورہ حدیث کیا، مولوی سید محمد نام ہے، بغلان کا ولایت ہے، صوبہ بغلان. ایک نیا آدمی آ گیا محبت کے ساتھ، اس کا بھی اس کے اوپر محبت آ گیا، ہو کیا، توجہ کیا، اٹھ گیا، پھر نیچے گر گیا، فوت ہو گیا. دل پٹ گیا، اس کا دل اس کا پٹ گیا نا، دل اس کا پٹ گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. وہ بھائی آہستہ آہستہ توجہ کرو، آہستہ اس کا کام میں ہو گیا. دوسرے ڈیرہ غازی خان مبارک صاحب کا ایک خلیفہ ہے، بابا نصیب مولانا میں، ان کا محفل کے اندر بھی اس طرح ایک آدمی بیٹھے ہیں، ایک ہو کیا، ہو کے ساتھ پریس اس کا دل کا پھٹ گیا، وفات ہو گیا. ولا تغلل ولا تبسط كل البسط ولا تغلل يدك الى عنقك ولا تبسط. قرآن کریم بتایا نہ آپ نہ عاد اس طرح کرو، وہ نہ بالکل کل کرو. وابتغی بین ذالک سبیلا، مانا مفسرین محدثین اور صوفیہ کرام بتایا نہ اس طرح توجہ کرو کہ وہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ آدمی فوت ہو گیا، اس طرح بھی نہ کرو. ولا تغلل یدک، اس طرح بھی نہ کرو کہ کسی کے لیے توجہ نہ کرو. وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیان راستہ دیکھو. یہ آدمی کے اندر بھی فرض کرو استعداد بہت زیادہ ہے نا، توجہ کرو، توجہ کرو، اس کا ظرف برتن بڑا ہے، اس کے اندر گنجائش ہے. ایک آدمی کا برتن بہت چھوٹا ہے، آپ ایک ہو کرو، وہ دل اس کا پٹ جائے گا، وفات ہو جائے گا نا، پاگل ہو جائے گا نا. یہ بھی بتایا کہ شرط ہے مرشد کے لیے استعداد کا معلوم کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا استعداد دیکھو نا، اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دیکھو. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وجد جذب او ما سبب اللہ شیئا فی صدری الا سببت فی صدر ابو بکر. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے میرا سینہ کے اندر اللہ نے کچھ نہ ڈال دیا، میں سب ابو بکر کے سینہ کے لیے نقل کیا. لیکن صحابہ کے ساتھ ہے، وہ نبی علیہ السلام جعفر رضی اللہ عنہ کے لیے بتایا، بخاری شریف کے اندر ہے، اشبہت خلقی و خلقی، آپ کا سیرت تو صورت میرا طرح ہے. چاچا کا بیٹا ہے، وہ ایک دم رقص پہ آ گیا، فحجلا، رقص شروع کیا. جلال الدین سیدھی رحمۃ اللہ علیہ بتایا ھذا اصل لرقص الصوفیہ. اصل ان کا ایک لڑکی کے اوپر تنازع آیا، یہ میرا حق ہے، اس نے بتایا میرا حق ہے، وہ بتایا میرا حق ہے. نبی علیہ السلام تین نے خوش کیا. علی کرم اللہ وجہہ کے لیے بتایا انت منی یا علی، انت منی وانا منک فحجلا. اس طرح کے ہر آدمی کا استعداد دیکھو. ایک آدمی کمزور ہے، آپ اس کا ایک بوری کندھوں پہ رکھو، اس کا چلنا مشکل ہے نا. آدمی طاقت والا ہے، دو بوری پہ رکھو اس کے اوپر میں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح باطنی ظرفیت. حضرت قاضی ثناء اللہ پنجپتی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کسی نے اعتراض کیا، کیوں یہ جذب ہو جائے گا، یہ جذب نہ ہو جائے گا. ایک سلسلہ نقشبندیہ، اس نے بتایا بھائی کسی کا برتن بڑا ہے، کسی کا برتن چھوٹا ہے. چھوٹا برتن کے اندر پانی ڈالو گر جائے گا، اس سے بڑا برتن کے اندر میں بڑا ٹینکی کے اندر کو پانی ڈالو کچھ بھی نہ ہو جائے. پیر کے لیے ضرورت ہے کہ اپنا مریدین کا استعداد اس کے لیے پتہ ہے. مولانا صاحب محمد عاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ سامنے کسی کا طاقت نہ کے بیٹھے، سامنے اس کے لیے سامنے بیٹھنا مشکل ہے، اللہ مبارک سے والے رہا. ایک دن ایک آدمی بیٹھے، مولانا سے بتائے اٹھو ادھر سے، آپ کا میرا سینہ کا طاقت آپ کے پاس نہیں، ادھر سے اٹھو، یہ آپ بتاتا ہے کہ میرا برداشت اس کے پاس ہے، آپ اٹھو ادھر سے. وہ اٹھایا، کیوں؟
اگر اس کرے وہ توجہ برداشت اس سینہ کا فیضاب ملے گا، وہ یا پاگل ہو جائے گا یا بیمار ہو جائے گا یا گر جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ کے لیے ضرورت ہے استعدادات، پورا استعداد کسی کا پتہ ہے۔ والشیخ الکامل المکمل الذی رجع بعد الفناء والبقاء، شیخ یعنی فرض کرو آپ کو شیخ کامل کون ہے؟ وہی ہے کہ اس کا فنا و بقا یعنی عروج و نزول دونوں ہو گئے، یہی کامل مرشد ہے۔ ایک آدمی کا عروج ہو گئے، اس طرح چشتیہ شریف کے 3 سبق عروجی ہے، ایک سبق نزولی ہے۔ کسی کا عروج ہو گیا نزول نہ ہو گیا، بعد میں اس کے لیے کسی کے لیے فیض نہ ملے گا ان کا، یا وہی کامل مکمل ہے تو اس کا عروج بھی ہو گیا پورا نزول ہو گیا۔ رجع بعد الفناء والبقاء لتکمیل ناقصین، یہی پیر ہے کہ ناقص لوگ کا تربیت کے لیے، کہ اس کا فنا و بقا کے اوپر مشرف ہو جائے گا، وہ واپس رجوع ہو جائے گا مخلوق کے لیے، بعد میں وہی پیر و مرشد ہے کہ لوگ کا تربیت کرے گا۔ شیخ ناقص کون ہے؟ کامل خمور ہے کہ عروج و نزول دو، فنا و بقا کے اوپر مشرف ہوئے۔ شیخ ناقص کون ہے؟ الذی لم یتم امرہ بالسلوک والجذبۃ، نہ اس کا سلوک ہے اور نہ جذب ہے۔ صحبتہ بتائے سم قاتل، اس کا صحبت اس کے ساتھ بیٹھنا زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ آپ کے اندر کچھ بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، زہر قاتل ہے، مہلک ہے۔ یبیع استعدادہ، مورد کا استعداد ختم کرے، مورد کا استعداد ختم کرے، باطن بنجر بن جائے گا، وہ ساوس سکول ہو جائے گا، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، پڑھانے کے ساتھ میں یا اس کے اوپر جن مسلط ہو جائے گا یا شیطان مسلط ہو جائے گا۔ فلا يجوز اخذ الطریق الا للہ سبحانہ، طریقت کس چیز کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن روانہ ہے، جائز نہیں ہے اس طرح پیر سے تو فنا و بقا کے اوپر مشرف نہ ہے۔ وہ بتایا کہ وَمِنْهَا أَخْذُ الْحِفْظِ وَالذَّوْقِ مِنَ الْعِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ، دوسری پیری مفیری کی شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اذان کرو کہ ہم کے لیے خوشی ملے گا، قرۃ عینی بالصلاۃ۔ پیر مرشد کا بتائی ضرورت ہے کہ فرض سے الگ مزہ ملے گا، الگ لذت ملے گا، سنت سے الگ لذت ملے گا، صدقہ سے الگ لذت ملے گا، اور حج سے الگ لذت ملے گا، کعبہ کا ملاقات سے الگ فیض ملے گا، نبی علیہ السلام کا زیارت سے الگ فیض ملے گا۔ بتایا کہ وَمِنْهَا أَخْذُ الْحِسِّ وَالذَّوْقِ مِنَ الْعِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ وَسُنَنِ الرَّوَاتِبِ وَالزَّوَائِدِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَدْعِيَّةِ الْمَأْثُورَةِ، قرآن سے الگ فیض ملے گا اس کے لیے۔ والد صاحب علیہ الرحمہ باڑہ میں ختم قرآن کریم کیا، بھائی ارے حبیب باڑہ صاحب نماز سے بعد بتایا بیٹا ایک حرف کا فیض نہ آیا میرا کے لیے، قرآن 6 لاکھ حرف ہے، 6 لاکھ، لیکن یہ 6 لاکھ حرف کے لیے مبارک صاحب کا نظر ہے، بیٹا ایک حرف کا فیض نہ آیا میرا کے لیے، کچھ نقصان ہو گیا، ایک حرف قرآن لے آؤ، یقیناً قرآن لے ایک حرف باقی، یا الف یا ای یا سین، یہ حرف ہے نا، والد نے بتایا دیکھو نا یہ اب چھوڑ دیا میرا کے لیے فیض بند ہو گیا، ایک حرف کا فیض نہ آیا۔ پیر کامل ہے جو قرآن سے الگ فیض اس کے لیے ملے گا، نماز سے الگ فیض ملے گا، صدقہ سے الگ فیض ملے گا۔ یاد نہیں نبی علیہ السلام بتایا کہ جنت کے اندر میں فلاں اتنا گیٹ ہے، رمضان المبارک ریان ہے،
لیکن ہر آدمی صدقہ والا صدقہ کے گیٹ سے داخل ہو جائے گا، روزہ والا روزہ کا، حج والا کا حج کا گیٹ سے داخل ہو جائے گا۔ اسے صحابی نے بتایا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ اس طرح آدمی بھی ہے کہ ہر گیٹ بتایا کہ میرا آئیو، میرا آئیو، میرا پاس آئیو، میرا پاس آئیو۔ انت منہ، آپ وہی انسان ہے کہ ہر گیٹ آپ کے لیے، اس کے لیے کہ وہ ہر چیز سے لذت اس کے لیے ملا نا۔ صدقہ سے الگ لذت تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ملا، نماز کے لیے الگ لذت ملے۔ یعنی میں آپ کے لیے بتایا نا، یہ اور سالکین سے بھی پوچھو، 6 لاکھ حرف سے ایک حرف اتنا، ایک حرف غلط ہو جائے گا، غلط نہ باقی ہو گیا، موبائل سے پتہ ہے فیض نہ آیا، ایک حرف کا فیض میرے پاس نہ آیا، بنا دے ہو یہ کہ یقیناً ایک حرف باقی ہے۔ وہ فنا و بقا کے اوپر مشرف ہے نا، لذت قرآن اس کے لیے ملے، یا فرض کرو لذت روزہ اس کے لیے ملے۔ بتایا کہ شیخ کی ضرورت ہے کہ شوق ذوق ہمیشہ ہر عبادت سے الگ الگ ان کے لیے فیض ملے گا۔ وَمِنْهَا ظُهُورُ الْمَنَاسِبَةِ بِالنَّاسِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ الْمُبَاحَاتِ۔ اور اس کا فرق بھی نہیں ہے، کوئی خیال میں نہ کرے کہ پیر سے ہے اتنا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مدینہ منورہ کے لیے گیا، لوگ وسواسی ہو گئے کہ ابو بکر نبی ہے یا نبی علیہ السلام نبی ہے نا۔ یہ وہ اس طرح نہ کیا کہ ابو بکر نے نیچے بٹھایا، خود اوپر بیٹھے نا، لوگ وسواس ہو گئے کہ کون نبی ہے۔ یا عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کے اندر ہے کہ فتح مصر ہو جائے گا، لیکن کبھی مدینین کے اوپر میں عبور کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک منزل غلام ان کے اوپر بیٹھا ہے، ایک منزل خود بیٹھے، لیکن ان کو علماء کے لیے معلوم ہے کہ آخری منزل نمبر غلام کا ہے۔ رود نیل کے اوپر میں عمر خود ننگا پاؤں آئے گا، اس کا غلام ان کے اوپر سوار ہے۔ وہ علماء یہود میں سب جمع ہو گیا، پتہ ہے اگر یہ کام اس کے اندر موجود ہے یقیناً وہی عمر ہے کہ ہم کا کتاب کے اندر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ قریب آگے غلام عرض کے، یا امیر المؤمنین میرا نیچے کرو، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤ، ادھر بڑا بڑا عمرہ ہے، مصر کا علماء ہے، میرے کے لیے بہت شرم ہے۔ اس نے بتایا نہیں، میں تقسیم کیا نہ کرے گا، کسی کا تقسیم کے اوپر میں ظلم نہ کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنا شلوار اوپر کیا ہو، دریا کے اندر داخل ہو گیا ہو، وہ غلام وہ لوگ سب تسلیم ہو گئے یقیناً کہ یہ عمر ہے، یقیناً وہی عمر ہے کہ ہم کا کتاب کے اندر ہے۔ باید کہ پیر کے لیے اپنا جان کے لیے امتیاز طلب نہ کرے گا۔ ہاں مریدین نے ادب کیا، بہت صحیح ہے نا، بے ادب صحیح نہیں، لیکن اپنا جان کے لیے علو طلب نہ کرے، میں سب سے بڑا ہے، آپ کون ہے ادھر گیٹ کے اندر بیٹھو۔ ہاں یہ بتایا شرط یہ ہے کہ مناسبت سالکین کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام کا قانون مبارک ہے کوئی جگہ پہ پہنچ کے مسجد ادھر بیٹھے، اب پیچھے وہ خصوص بالخصوص جہاد کے اندر میں ہمیشہ کے لیے نبی علیہ السلام پیچھے، بوڑھا اٹھایا، لوگ وزن زیادہ ہے ان سے اٹھایا، وہ اونٹ نہ جائے گا، وہ مارے گا، وہ ایک بحر بن جائے گا۔ وہ نبی علیہ السلام پیر کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مولوی سے امتیاز نہ ہو جائے گا، یہ پیر ہے، وہ پیر ہے، وہ کون پیر ہے ادھر؟ ہاں اس کے لیے عام طرح بیٹھے ہم مخلوق کے ساتھ میں، کس طرح نبی علیہ السلام نے بیٹھا۔ بہت لمبا بحث ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کے لیے نفس کا تزکیہ، قلب کا تصفیہ نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سالکین کے لیے اللہ توفیق ادب عطا فرمائے، سب سالکین کے لیے اللہ تبارک و تعالی معرفت نصیب کرے گا، فنا و بقا کے اوپر مشرف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا معرفت نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے قرب الہی نصیب کرے گا، شریعت کے اوپر عمل عطا فرمائے، فرائض و سنت کے اوپر عمل عطا فرمائے۔
یا اللہ لذت عبادت ہم کے لیے نصیب کرو. ہم عبادت کریں گے لیکن دل کے اندر لذت ذوق شوق نہیں. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھے, بتائیں میرے نماز کے اندر خون کا ٹھنڈک ہے نا, جلدی اذان کرو کہ ہم کے لیے راحت ملے گا, راحت. اللہ نے بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نماز اپنے دربار پہ قبول کرے, اللہ ہم کا عبادت قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ پیر و مرشد کا ادب نصیب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک سب کا فیضات سے ہم محروم نہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے لیے توفیق عمل صالح عطا فرمائے. اپنا حفظ و امان کے اندر بھی نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یا اللہ میرا اپنا نفس کے لیے ایک آنکھ کا حرکت پہ نہ چھوڑو, اب میرا حفاظت کرو, میرا رحمت کے اوپر مستغرق کرو. یا اللہ ہم یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحمت کو مستحق بنائے. صلی اللہ